ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ چکروں کا کامل علاج اپنی جو پچھلی ویڈیو ہے نا، ویڈیو نمبر 99، اس میں آپ کو میں نے بتا دیا تھا اور یہ بھی عرض کی تھی کہ میں مریضوں کو یہ نسخہ لکھ کر دے دیتا ہوں، اس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مگر بعض مریض وہ بیچارے بے یقینے ہوتے ہیں اور وہ ضد کرتے ہیں کہ حکیم صاحب وہ جو آپ نے دوا بتائی ہے نا وہ تو ہم بنا لیں گے، مگر آپ بھی تو اپنی طرف سے کوئی ہمیں دوائی دینا۔ اور اگر ایسے مریضوں کو دوائی نہ دی جائے تو وہ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ پیسے برباد کر لیتے ہیں اور میرا بتایا ہوا جو نسخہ ہے یا علاج ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے مریضوں کے لیے نا میں یہ عطریفل تیار کر کے دیا کرتا تھا، جسے وہ کھا کرنا خوش بھی ہو جایا کرتے تھے اور ٹھیک بھی ہو جایا کرتے تھے۔ تو مریضوں کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے یہ نسخہ بھی بہترین ہے۔ اور ویسے بھی یہ صرف خوش کرنے والا نسخہ نہیں ہے کہ بس اس سے مریض خوش ہو جائیں گے، بلکہ یہ نسخہ خود اپنے آپ میں بہت لاجواب نسخہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی دعائیں بھی سمیٹنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے آپ ایسا کریں کہ یہ نسخہ سماعت فرما لیں، اس کے جو فوائد ہیں نا یہ میں آپ کو بعد میں بیان کروں گا۔ یہ پوست حلیلہ زرد، پوست آملہ، پوست بہیڑا، یہ پوست کہتے ہیں چھلکے کو، یہ یعنی یہ حلیلہ زرد لینا ہے یا آملہ لینا ہے یا پوست بہیڑا لینا ہے تو آپ نے ذرا زیادہ وزن کا لے لینا ہے، یعنی حلیلہ اور پوست بہیڑا یہ آپ نے زیادہ وزن کا لینا ہے، ڈبل وزن کا لینا ہے، اور پوست آملہ ذرا 2 گرام 3 گرام اوپر لے لینا ہے۔ تو یہ پوست حلیلہ زرد، پوست آملہ، پوست بہیڑا اور حلیلہ سیاہ، خشخاش، گلاب کے پھول اور دھنیا خشک، گل گاؤ زبان، مغز بادام، مغز کدو، مغز کھیرا، مغز تربوز، مغز خربوزہ، تخم گاجر، سونف، اسرول، سنڈھ، تخم کاسنی اور است خدوس، یہ آپ نے ساری چیزیں نا صرف 10 گرام لینی ہے۔ اور یہ جو کھویا ہوتا ہے نا، دودھ والا کھویا، یہ آپ نے 1 پاؤ لینا ہے، اور ارک گلاب یہ آپ نے 3 پاؤ لے لینا ہے۔ 3 پاؤ کی ایک بوتل ہوتی ہے، وہ 3 پاؤ ارک گلاب لے لینا ہے۔ اور چینی جو ہے یہ آدھا کلو لے لینی ہے، آدھا کلو چینی کو۔ اچھا پہلے یہ سن لیں کہ باقی پہلے جو چیزیں بیان کی ہے نا میں نے، یہ ساری چیزوں کو آپ نے کوٹ کے نا باریک پاؤڈر کر لینا ہے انہیں، یعنی جو مغزیات والی چیزیں ہیں انہیں آپ بعد میں کوٹیں گے، جو خشک چیزیں ہوتی ہیں نا انہیں آپ پہلے باریک کر لیں گے، پھر مغزیات والے یہ ملا لیں گے، یہ بار بار بتاتا رہتا ہوں میں۔ تو اب ایسا کرنا ہے کہ یہ جو گلاب کا ارکانہ اور چینی ان کو آپس میں ملا کے آپ نے شربت پکانے کے لیے آگ پہ چڑھا دینا ہے۔ اس کو شربت پکتے پکتے نا ذرا زیادہ دیر لگ جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی کم ہے اور ارک گلاب جو ہے نا یہ زیادہ ہے، اس لیے زیادہ دیر پکانا پڑے گا۔ تنگ نہ آ جائیں کہ یہ اتنی دیر ہو گئی ابھی تک یہ شربت نہیں بن رہا۔ تو اب آپ نے نا اس کا شربت بنا لینا ہے، شربت بھی تھوڑا سا گاڑھا بنا لینا ہے۔ اب جب یہ شربت گاڑھا سا شربت بن جائے تو اب اس کے اندر آپ نے کھویا ڈال دینا ہے۔ کھویا ڈال کے اسے مزید پکانا ہے، کیونکہ جیسے ہی کھویا ڈالیں گے یہ کھویا پتلا ہو جائے گا، شربت کو پھر پتلا کر دے گا۔ تو اب اس نے آپ نے اس کو پکانا ہے۔ جب یہ شربت کا گاڑھا سا قوام ہو جائے تو جتنی دوائیں کوٹ کر رکھی ہیں اس کے اندر آپ نے ڈال لینی ہیں اور اسے آپ نے ہلاتے بھی رہنا ہے، پکاتے بھی رہنا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ پکتی جائیں گی معجون کا قوام جب بن جائے تو آپ نے نیچے اتار کر رکھ لینا ہے، بس یہ معجون آپ کی تیار ہو گئی۔ اب ایسا کرنا ہے کہ یہ جو کسٹرڈ والا چمچ ہوتا ہے نا، 1 چمچ پورا یعنی بھر کے صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی یہ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اگر دودھ کے ساتھ کھا لیں تو سونے پہ سہاگا ہے، یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ عطریفل یا یہ معجون میں جو بتا رہا ہوں یہ چکروں کو بھی روک دیتا ہے اور دماغ کا یہ تنقیہ کر دیتا ہے، یعنی صفائی کر دیتا ہے۔ صفائی سے مراد یہ جیسے اپنے کمرے کے اندر ہم جھاڑو دیتے ہیں نا، تو جھاڑو دے کے صفائی کر دیتے ہیں اور بہت بہترین چمکا کے رکھ دیتے ہیں، یہ اسی طرح دماغ کا تنقیہ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر جو دوسری رطوبات ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، یعنی بلغمی رطوبات وغیرہ، ان تمام کو یہ صاف کر دیتا ہے اور قوت حافظہ کو یہ بڑھا دیتا ہے۔ دل کو بھی یہ طاقت دیتا ہے اور گھبراہٹ جو ہوتی ہے نا یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کو درد سر رہتا ہے ہر وقت وہ یہ معجون بنا کے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ بہت لاجواب یہ معجون ہے، اور یہ معجون جو ہے مزاجاً ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی یہ عطریفل یہ مزاجاً ٹھنڈا ہے۔ اور یرکان کے مریض کی جو علامات ہوتی ہیں، یعنی انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے یا آنکھوں میں پیلا پن ہوتا ہے، منہ کڑوا ہوتا ہے، تو ان علامات کو بھی یہ ہر طرح سے کنٹرول کرنے والا ہے۔ جہاں دوسری ادویات کھلائیں وہاں یہ بھی ساتھ کھلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت لاجواب بن
جائے گا. اور یہ بلڈ پریشر جن لوگوں کا ہائی ہوتا ہے یہ بلڈ پریشر کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے اور یہ یرکان کا خاتمہ کر دیتا ہے. اور آنتوں کی جو سوجن ہے یہ سوزش ہے اسے بھی یہ اتار دیتا ہے. اور پیشاب کی جلن کو بھی یہ ختم کرتا ہے. گرمی کی وجہ سے ہونے والی جو قبض ہوتی ہے اس قبض کو بھی یہ توڑ دیتا ہے. اور ہاتھ پاؤں کی جو جلن ہوتی ہے یا سوجن ہوتی ہے اسے بھی یہ ختم کر دیتا ہے. منہ کا کڑوا پن بھی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ گرمی کے جو بخار ہوتے ہیں نا ان بخاروں کو بھی یہ اتار دیتا ہے. اور یہ جو پیاس ہوتی ہے پیاس اس پیاس کو بھی یہ تسکین دیتا ہے. جن لوگوں کو بار بار پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ پانی پیتے ہیں پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا تو یہ معجون استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ پیاس جو ہے اس کی یہ بھی ختم ہو جائے گی. اسے جو پیشاب کے اندر جو البیومن خارج ہوتی ہے ایسے گرمی کے مریضوں کی تو یہ البیومن کو بھی روک دیتا ہے. اور اس کے لیے نا عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ اسے کون کھائے اور کون نہ کھائے. بچے بوڑھے مرد عورت جوان یہ سارے کے سارے اسے کھا سکتے ہیں. یہ بہت لاجواب معجون ہے. بس میں آخری معروضات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.